محبت کا سفر قسط نمبر 4 خاموشی کی دیواریں۔ زیان کئی دنوں سے محراب سے نہیں ملا تھا۔ لائبریری جہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اب خالی خالی لگتی تھی۔ کتابیں تو وہیں تھیں، میز کرسیاں بھی ویسی ہی تھیں، لیکن زیان کو ہر شے بے رنگ لگ رہی تھی کیونکہ محراب نہیں تھی۔ محراب کے گھر میں سب تیاریاں ہو رہی تھیں، منگنی کی تاریخ طے بھی ہو چکی تھی۔ محراب ہر کام میں خاموش رہتی، جیسے دل میں کوئی طوفان چھپا رکھا ہو۔ رات کو وہ خاموشی سے اپنی ڈائری میں لکھتی، زیان، میں تم سے کہہ نہ سکی لیکن میرا دل تم سے جڑا ہے۔ قسمت کے آگے مجبور ہوں میں، لیکن تمہیں بھولنا میرے بس میں نہیں ہے۔ محراب کے آنسو اس کی ڈائری کے الفاظوں کو گیلا کر دیتے تھے۔ اگلے دن زیان نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ محراب کے گھر جائے گا۔ پھر اچانک سے زیان اٹھا اور وہ محراب کے گھر چلا گیا۔ دل میں ایک خوف تھا، لیکن وہ خاموش رہ کر سب کچھ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ محراب کی والدہ نے کھولا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے دروازے پر پہنچا اور محراب کی والدہ نے فوراً سے دروازہ کھولا، جی بیٹا آپ، میرا نام زیان ہے، میں محراب کا دوست ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بار۔ خاتون نے غصے سے دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، یہ ملاقات اب تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، ہماری بیٹی کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر زیان کے پیروں تلے سے جیسے ہی زمین نکل چکی ہو، اب وہ کسی غیر لڑکے سے نہیں مل سکتی۔ زیان کا دل تو جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے آخری ایک نظر دروازے کے اندر کی طرف ڈالی کہ شاید محراب سن رہی ہو، اس کو میری موجودگی کا احساس ہو جائے، شاید وہ آ جائے، مگر وہ نہ آئی۔ زیان کے قدم بوجھل تھے، دل سن ہو چکا تھا۔ سارا شہر اسے ایسے لگنے لگا جیسے بے رنگ ہے۔ سارا شہر بے رنگ ہو گیا تھا۔ محراب بی بی اپنی کھڑکی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن وہ روک نہیں سکی، صرف خاموش تھی، صرف خاموش، اور وہ خاموشی سے وہیں پہ کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ یہ تو تھی ہماری قسط نمبر 4۔ اب ہم چلتے ہیں قسط نمبر 5، الوداعی لمحے۔ زیان کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ محراب کی خاموشی، دروازے سے انکار اور بے بسی نے اس کے دل کو چور چور کر دیا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا۔ سامنے میز پر محراب کی پسندیدہ کتاب پڑی تھی، وہی جسے پڑھتے ہوئے اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ زیان نے آہستگی سے کتاب بند کی اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ شاید کچھ خواب صرف خواب ہی رہتے ہیں۔ اگلی صبح ہوئی۔ زیان نے شہر کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لاہور سے کراچی کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیشہ کے لیے گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے ایک آخری بار لائبریری کی طرف دیکھا۔ وہ بینچ، وہ درخت، وہ کھڑکی، سب کچھ وہیں کا وہیں تھا۔ بس نہیں تھا تو وہ محراب نہیں تھی، بس محراب وہاں موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف محراب بھی اندر سے جیسے ٹوٹ چکی تھی۔ خاموشی نے اس کی روح کو جیسے زخمی کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور وہ بالکل خاموش تھی۔ محراب بس سن رہی تھی اور بس صرف دیکھ رہی تھی، لیکن نہ تو کچھ بولتی، نہ ہنستی، نہ مسکراتی۔ جب اس نے سنا کہ زیان شہر چھوڑ کر جا چکا ہے تو اس کا دل دھڑکنا جیسے بھول ہی گیا ہو، وہ جیسے اداسی کی دنیا میں جا چکی ہو۔ رات کو وہ تنہا بیٹھ کر اپنی ڈائری لکھ رہی ہوتی تھی، زیان، تم جا چکے ہو، مگر میرے دل میں آج بھی تمہاری آواز باقی ہے۔ شاید میں تمہیں روک نہ سکی اور نہ ہی روک سکتی ہوں، لیکن تمہیں بھول بھی تو نہیں پاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ڈائری بند کی اور پہلی بار اس نے
زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پہلے وہ بالکل خاموش تھی، اپنے آنسوؤں کو روک رکھا تھا اس نے، لیکن پھر اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس قسط کے اختتام پہ چلتے ہیں۔ محبت کی راہیں جدا ہو چکی تھیں، زیان جا چکا تھا، محرب مجبور تھی، لیکن کہیں دل کے کونے میں ایک امید آج بھی زندہ تھی۔